بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ روزانہ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی خلق الخلق حتی اذا فرغ منہم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بک من القطیعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جب وہ ان کی پیدائش سے فارغ ہوا، اللہ رب العالمین جب مخلوق کو پیدا کر کے فارغ ہو گیا تو رحم یعنی رشتہ نے کھڑے ہو کر کے کہا، ہذا مقام العائذ بک من القطیعہ، کہا کہ یہ اس آدمی کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تجھ سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے کہا، رشتے نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ اس آدمی کا مقام ہے جو تجھ سے، اے اللہ تعالیٰ، جو تجھ سے رشتہ داری کو توڑنے سے پناہ مانگتا ہے، تجھ سے رشتہ داری کو توڑنے سے پناہ مانگتا ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نعم، ہاں، اور کہا اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں اس آدمی کو جوڑوں گا جو تجھ کو جوڑتا ہے، یعنی جو آدمی رشتے کو جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھ کو توڑتا ہے میں اس کو توڑ دوں گا۔ تو رشتے نے کہا بلا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فذالک لک، پس یہ تیرے لیے ہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری بات کہنے کے بعد ایک آیت کریمہ سورہ محمد کی آیت نمبر 20/2 اور 20/3 کے بارے میں کہا کہ اگر تم چاہو تو ان آیتوں کو پڑھ لو، ان آیتوں میں کیا ہے؟ سورہ محمد کی 2 آیتوں میں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ تعالی نے کہا کہ تو یقیناً قریب ہے کہ جب تم کو اقتدار ملے، حکومت ملے تو زمین پر فساد مچاؤ۔ قریب ہے کہ اگر تم کو اقتدار مل جائے، حکومت ملے تو تم زمین پر فساد مچاؤ اور رشتوں کو توڑو۔ ایسا ہو سکتا ہے، اگر تم کو حکومت دے دی جائے، اقتدار دے دی جائے تو تم زمین پر فساد مچا دو گے اور رشتے کو توڑ ڈالو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجا ہے، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انہیں بہرا کر دیا ہے اور ان کو اندھا کر دیا ہے۔ بہرا کر دیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین حق سننے سے ان کو روک دیا ہے۔ اگر حق سن بھی لیں تو یہ حق سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا ہے، حق دیکھنے سے اندھا کر دیا ہے، اگر یہ حق دیکھ بھی لیں تو فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنا۔ رشتے کو کیسے جوڑیں گے؟ زبان سے،
ایسے کام کر کے، یا تو مال کے ذریعے سے، ماں باپ ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور رشتہ دار چاہے ننیھال سے ہو یا ددیال سے ہو، دونوں رشتوں کو جوڑنا، اس کو توڑنا نہیں، ان کو رشتے کو توڑنا نہیں۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو تم کو جوڑ کر رکھے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تم کو توڑ دے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے ذریعہ جو ہیں ان میں سے ایک صلہ رحمی ہے۔ رشتے کو جوڑ کر رکھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور اس کا الٹا کیا ہوا؟ جو بندہ رشتے کو توڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بہرا بنا دے یا اندھا بنا دے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایک بات، رشتے کو جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رشتہ دار شرک کرنے کے لیے کہیں تو شرک کر ڈالیں، کفر کرنے کے لیے کہیں تو کفر کر ڈالیں، بدعت کرنے کے لیے کہیں تو بدعت کر ڈالیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خود کہا ہے اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے پر ابھارے تو ان کی بات نہ مانو، تو شرک کرنے کے لیے کہیں تو ایسا نہیں کہ رشتے کو جوڑ کر رکھنا ہے تو میں شرک کر دوں گا۔ یاد رکھیے شرک کریں گے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اگر اسی حالت پر موت ہو گئی تو، اسی حالت پر موت ہو گئی، شرک کی حالت میں موت ہو گئی، بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اسی وجہ سے اگر رشتہ دار شرک کرنے کے لیے کہیں، بدعت کرنے کے لیے کہیں، جو دین میں ہے ہی نہیں اس کو کرنے کے لیے کہیں، ہم اس کو نہیں کریں گے، چاہے وہ کتنوں ناراض ہوں، ناراض ہوں گے، ہم ان کو سمجھائیں گے، بجھائیں گے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ایک عقیدے کی بات اس حدیث سے بہت اہم عقیدے کی بات ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، بولے تو اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ رشتے کو کہا نا کہ جو تجھ کو جوڑ کر رکھے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھ کو توڑ دے گا میں اس کو توڑ دوں گا، یہ اس کی اصلی حالت پر رکھا جائے گا، اس کی تعویل نہیں کی جائے گی۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اس کو دوسرے معنی میں نہیں لینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا ہے، ہرگز نہیں۔ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ہم مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے بات کرتا ہے ہم کو معلوم نہیں، لیکن اس کو ماننا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ معتزلہ نے، گمراہ فرقہ ہے معتزلہ، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کرتا ہے، تو انکار کر دیا۔ تو ہم کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، اس پر ہم کو یقین ہونا چاہیے، اس پر ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ اور ایک عقیدے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ کسی بے جان چیز کو بولنے کی طاقت دے دے۔ اب رشتہ داری نے کلام کیا، بات کیا، رشتے نے بات کیا، تو اب بندہ یہ نہ سمجھے کہ رشتہ کیسے بات کرے گا، رشتہ کیسے بات کرے گا۔ جس اللہ نے ہم کو ایک نطفہ سے پیدا کیا ہے اور کلام کرنے کی طاقت دیا ہے، وہی اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ رشتہ داری کو بولنے کی طاقت دے دے۔ اور قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ زبان پر مہر مار دے گا، ہاتھ بات کرے گا، انسان کے پیر بات کریں گے، ران بات کرے گا، زمین بات کرے گی، زمین بات کرے گی کہ نہیں قیامت کے دن؟ سورہ زلزال کے اندر ہے، سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی تو اس وقت زمین کہے گی نا کہ کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ بات ہے، تو انسان کو اتنا یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی بھی چیز کو ہمارے عقل میں آئے نہ آئے، ہمارے دماغ میں گھسے نہ گھسے، ان باتوں پر ایمان رکھنا، ان باتوں پر ایمان رکھنا، یہ اصلی ایمان ہے۔ ورنہ دماغ میں جو بات نہیں گھس رہی ہے اس کا انکار کر دینا، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔
تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین رشتے کو جوڑنے والے کو اس کو جوڑ کر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب وہ بندہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین حق سے اس کو اندھا کر سکتا ہے اور بہرا کر سکتا ہے۔ تو یہ بات ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رشتہ داری کیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کو جوڑے رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی گمراہی فتنہ فساد سے بچے رہنے کی توفیق دے، احادیث جو صحیح ہے ان کو قبول کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔